آج انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ نیو لیکچر سیریز جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور ان لیکچرز کا تعلق ہوگا بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ان کی زندگی سے، کہ ان سے بہترین انسان آج تک اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا، اس دنیا کے سب سے عظیم انسان کے بارے میں انشاءاللہ۔ ہم کہاں سے شروع کریں؟ بیسکلی خاص کر ان کی بات کریں، ان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے خاص بندوں میں سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ان کے بارے میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر اور مرتبہ بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ ابن عباس اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی سچائی ہے اس بات میں کہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے نا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری اذانوں میں، ہماری نمازوں میں، حتیٰ کہ قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں، ایسا کوئی خطبہ نہیں جو ہم دیتے ہوں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرتے ہوں اور اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہ بھیجتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمارے نبی کو یہ لقب دیا، یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رحمت کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ ہی رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ ہی کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت ہے، ان کا پڑھانا رحمت ہے، اور ان باتوں پر ایمان لانا، یقین رکھنا، یہ بھی رحمت ہے۔ جتنی بھی چیزیں رحمت کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہیں نا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور سوچیں ذرا اس بارے میں کہ کوئی ایسی ہستی نہیں آئی اس دنیا میں جس کی اتنی تعریف ہوئی ہو یا ہو رہی ہو یا آنے والے وقتوں میں ہوگی۔ کسی کی بھی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح سے نہیں ہوئی۔ اور سوچیں ذرا اس بارے میں کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا اس دنیا میں جہاں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج رہا ہو، اور یہ تعداد کروڑوں میں ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہا ہوتا ہے۔ اب ان کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ درود اور سلام بھیج رہے ہوں، یا یہ نہیں ہو رہا تو کہیں پہ لیکچر چل رہا ہے ان کے بارے میں، یا کہیں پہ کوئی کسی بھی وقت نماز ہو رہی ہو، کیونکہ کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ آپ اس رکعت میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوچیں ذرا اس بارے میں، سبحان اللہ، کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا اس دنیا میں جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، ان کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ حمد بیان ہوئی ہو، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص پر۔ اس کو عربی میں ہم خصائص کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دی گئیں۔ ان پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، خصائص النبی کے نام سے، یا شمائل النبی کے نام سے، یا ایسی کون سی چیزیں تھیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منسلک تھیں۔ اور ان میں سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کو بیان کروں گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی خاصیت وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ البتہ کوئی بھی نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی اور رسول نہیں تھا، ایک ہی نبی جو ہے وہ آخری ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا آخری نبی کے طور پہ، اور یہ بات واضح طور پر قرآن مجید میں منشن ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور ایک اور تلاوت میں وخاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری سیل ہیں خاتم النبیین کی کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری خاصیت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑے معجزوں کا دیا جانا، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ۔ قرآن مجید کے معجزے سے بڑا کوئی اور بڑا معجزہ نہیں ہے۔ ایک چیز انشاءاللہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو زیادہ گہرائی سے سمجھ میں آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اور معجزے کے بارے میں سوچیں جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، سمندر کے بیچ راستہ بن جانا، یا پھر مردوں کا زندہ ہونا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اللہ کے اذن سے۔ ان تمام معجزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سمندر کو دو ہوتے ہوئے۔ ہم وہاں نہیں تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ کو بلایا اور وہ مردہ زندہ ہوا اللہ کے اذن سے۔ جن لوگوں نے دیکھا ان کے لیے ایک معجزہ تھا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جس کو میں کسی نو مسلم کو بھی دے سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں دیکھو یہ ہمارا معجزہ، یہ لیں، اس کو پڑھیں۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس کی میں تلاوت کر سکتا ہوں، جس کو لوگ سن سکتے ہیں۔ یہ جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جس کو تمام انسانیت دیکھ اور پڑھ سکتی ہے۔